طاق پہ رکھا، ہر گھر میں قرآن ملا، اور آزادی کی قدر بھلا وہ کیا جانے، کیا بات ہے، بیٹھے بٹھائے جن کو پاکستان ملا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگلے شاعر کو دعوت سخن دیں۔ میں شعراء کرام کو بھی اور حاضرین مشاعرہ کو بھی، خاص کر بھارت سے آئے شعراء کرام کو بھی بتلاتا چلوں کہ آج گہوارہ ادب کی اس محفل میں، اس مشاعرے میں، جہاں دیگر ادب فہم لوگ، شعر سننے والے لوگ موجود ہیں، وہیں شہر کراچی کے عوامی نمائندے ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، جن میں اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، وزراء، مشیران کرام، متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران، اور شہر کراچی کے ناظم، حق پرست میئر کراچی سید مصطفیٰ کمال بھائی بھی موجود ہیں، اور سب دیگر حاضرین کی طریقے سے سامنے بیٹھ کر مشاعرہ سن رہے ہیں اور داد سخن دے رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ مشاعرے میں ایک عجیب مقام آتا ہے کہ جب چند شعراء، لیکن چنیدہ شعراء، معروف اور مقبول شعراء ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت مشکل ہوتی ہے کہ کسے پہلے دعوت سخن دیجئے، لیکن جو بھی یہاں آئے گا اس وقت اپنا کلام سنانے، ہمیں یقین ہے کہ آپ محظوظ ہوں گے۔ بغیر کسی تقدیم و تاخیر کے میں نہایت احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں، بہت مضبوط، توانا اور منفرد لہجے میں شعر کہتے ہیں، بھارت سے تشریف لائے ہیں، ہم اور آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے ان کے اشعار سے بخوبی آگاہ ہیں۔ جناب منور رانا سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں، کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ جناب منور رانا۔ معزز حاضرین، چند شعر میں عرض کر رہا ہوں بغیر کسی تقریر یا کسی اس کے۔ دیکھیے، اگر اچھے لگیں تو داد بھی دے دیجئے گا۔ جہاں جہاں سے مجھے یاد آ رہے ہیں بس مجھے پڑھنے دیجئے گا۔ جی جی، آپ سنائیے منور بھائی۔ مطلب یہ عرض کیا ہے کہ ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، واہ، ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے۔ کیا ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، واہ واہ جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے، واہ، جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے، اور تلوار کی نیام کبھی پھینکنا نہیں، ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے۔ واہ، ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے، اور تلوار کی نیام کبھی پھینکنا نہیں، ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے، اور کچا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو، شاید کبھی یہ سر کو چھپانے کے کام آئے، واہ شاید کبھی یہ سر کو چھپانے کے کام آئے، واہ، اور کچا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو، شاید کبھی یہ سر کو چھپانے کے کام آئے۔ اور جہاں جہاں سے شعر میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں جی ارشاد۔ میں جی عطا کیجئے منور بھائی۔ مطلب یہ عرض کیا ہے، کھینچ لیں دیجیے، ٹھیک ہے، ان کی بھی روزی روٹی ہے، اپنی بھی روزی روٹی ہے۔ جی میرے خیال میں ہم خوبصورت اشعار سن رہے ہیں، کوئی تکلف تو منور بھائی عطا فرمائیے۔ جی، ایک مطلب اور ایک شعر یہ ہے کہ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، واہ، جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم، واہ، جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، واہ، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم، اور اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا، واہ، اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا، اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے ہم، واہ، اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا،
اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے ہم. واہ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ سر پھرے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں. واہ واہ. سر پھیلے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں. کیا اچھا مصرع ہے. سر پھرے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں. واہ 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 واہ. سر پھرے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں. ہم جو اس ملک کی مٹی کو بھی ماں کہتے ہیں. واہ. سر پھرے لوگ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں. واہ 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 واہ. ہم جو اس ملک کی مٹی کو بھی ماں کہتے ہیں. اور تجھ کو اے خاک وطن میرے تیمم کی قسم تو بتا دے جو یہ سجدوں کے نشاں کہتے ہیں. تو بتا دے جو یہ سجدوں کے نشاں کہتے ہیں. واہ 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 واہ. تجھ کو اے خاک وطن میرے تیمم کی قسم تو بتا دے جو یہ سجدوں کے نشاں کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ آپ نے کھل کے محبت نہیں کی ہے ہم سے. میں قافیے کی داد چاہوں گا. جی ارشاد. آپ نے کھل کے محبت نہیں کی ہے ہم سے. آپ بھائی نہیں کہتے ہیں میاں کہتے ہیں. آپ بھائی نہیں کہتے ہیں میاں کہتے ہیں. واہ 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 واہ. آپ بھائی نہیں کہتے ہیں میاں کہتے ہیں. اور ایک غزل کا مطلب یہ ہے کہ کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے. کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے. مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے. کیا کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے. واہ واہ واہ. مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے. سبحان اللہ. کئی گھروں کو واہ واہ. نگلنے کے بعد آتی ہے. کیا مدد کہنے. بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے. واہ واہ اور واہ. نہ جانے کیسی مہک آ رہی ہے بستی سے وہی جو دودھ ابلنے کے بعد آتی ہے. نہ جانے کیسی مہک آ رہی ہے. بھائی نہ کیا جانے کیسی کہنے مہک آ منور رہی بھائی. ہے واہ 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 واہ. وہی جو دودھ ابلنے کے بعد آتی ہے. نہ جانے کیسی مہک آ رہی ہے بستی واہ واہ سے واہ واہ. وہی جو دودھ ابلنے کے بعد آتی ہے. اور ندی پہاڑوں سے میدان میں تو آتی ہے مگر یہ برف پگھلنے کے بعد آتی ہے. واہ. مگر یہ برف پگھلنے کے بعد آتی ہے. واہ واہ. مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے. یہ حق پرستوں کا اجتماع ہے. جیسے دو شعر ضرور ہوں گے. جی ارشاد. چراغ حق پرستی گل کسی کو نہیں سکتا. بے شک. چراغ حق پرستی گل کسی سے ہو نہیں سکتا. اندھیرا جیت جائے روشنی سے ہو نہیں سکتا. واہ. چراغ حق پرستی گل کسی سے ہو نہیں سکتا. اندھیرا جیت جائے روشنی سے ہو نہیں سکتا. اندھیرا جیت جائے روشنی سے ہو نہیں سکتا. اور ایک شعر یہ ہو گیا. اور اپنے قائد کے سلسلے میں کہ نظر ہر کارکن کے حال پر رہتی ہے قائد کی. نظر ہر کارکن کے حال پر رہتی ہے قائد کی. وہ غافل ہو کسی کی زندگی سے ہو نہیں سکتا. نظر ہر کارکن کے حال پر رہتی ہے قائد کی. وہ کسی کی زندگی سے ہو نہیں سکتا. چار مصرے اور پڑھتا ہوں. مہمان شاعر جناب معراج فیض آبادی بھارت سے تشریف لائے. بہت خوبصورت توانا شعر کہتے ہیں. مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ. میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. جناب معراج فیض آبادی. حضرات ہاں جی میں عرض کر دوں گا. آپ لوگ آموختہ ہی پڑھوا رہے ہیں. کچھ دوسرا آموختہ پڑھنے دیجئے. یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں. سوچا تھا آج جاگتا ہوا مجمع ملا ہے تو تھکنے کے پہلے کچھ خدمت کروں گا. لیکن بہرحال جو بھی ہے حاضر ہے کہ دل کو دم لینے کی مہلت بھی وہی دیتا ہے. دل کو دم لینے کی مہلت بھی وہی دیتا ہے. اور دھڑکنے کی اجازت بھی وہی دیتا ہے. واہ. اور دھڑکنے کی